کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دیہاتی سے ایک اونٹ خریدا. سرکار نے اونٹ خریدا اور یہ سرکار نے جو اونٹ خریدا تھا اس کی رقم سرکار نے ادا نہیں کی تھی، بلکہ جو رقم دینی تھی سرکار نے ان سے ادھار اونٹ خریدا اور سرکار نے فرمایا کہ یہ اس کی رقم میں تجھے بعد میں ادا کروں. اب وہ دیہاتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ فروخت کر کے سرکار کو وہ اونٹ دے کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ مل گئے. سرکار نے حضرت مولا علی نے پوچھا اے دیہاتی کس طرف سے آ رہا ہے، کس کام سے فارغ ہو کر آ رہا ہے؟ جناب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ نے پوچھا تو اس دیہاتی نے جواب دیا کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ فروخت کر کر آیا ہوں اور سرکار نے فرمایا کہ اس کے پیسے میں تجھے بعد میں دوں گا. اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس دیہاتی کو کہا، بڑا ہی خوبصورت اس چیز کو آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے اس دیہاتی کو کہا اے دیہاتی اگر تو نے اونٹ بیچا ہے اور اس کی رقم تو نے سرکار سے بعد میں لینی ہے، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وصال ہو گیا تو پھر اس رقم کا ذمہ دار کون ہے؟ اب وہ دیہاتی تھا، اپنی چیز کو اس نے فروخت کیا، ظاہر سی بات ہے اسے مال کے لحاظ سے بھی تھا. اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی تو حضرت مولا علی نے کہا کہ جاؤ جا کر سرکار سے پوچھ کر آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت برحق ہے. یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے وصال کے بعد اس اونٹ کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اب اس دیہاتی نے جا کر سرکار کی بات ہمیں عرض کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے دیہاتی پریشان نہ ہو، اگر میرا وصال ہو گیا تو میرے بعد اس اونٹ کی قیمت جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ادا کریں گے. اب وہ دیہاتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ سے جواب لے کر واپس آیا تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بھیجا تھا آپ اسی مقام پر بیٹھے تھے، تشریف فرما تھے. حضرت مولا علی نے پوچھا تو اس دیہاتی نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اس اونٹ کی قیمت ادا کریں گے. اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر بات اونٹ کی رقم کی تھی، لیکن اس کے پیچھے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سے فیصلہ کروا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اس دیہاتی سے کہا اے دیہاتی اگر ابو بکر کا بھی وصال ہو گیا تو اس کے بعد کون ذمہ دار ہے؟ اب وہ دیہاتی یہی سوال لے کر سرکار کی بارگاہ میں پھر گیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے غلام ابو بکر کا بھی وصال ہو گیا تو اس اونٹ کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے دیہاتی پھر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے ابو بکر کا اگر وصال ہو گیا تو اس اونٹ کی قیمت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ادا کریں گے. اب دیہاتی کو سوال کا جواب ملا، واپس آیا تو مولا علی اسی مقام پر تشریف فرما تھے. مولا علی نے پوچھا تو اس دیہاتی نے کہا کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر ابو بکر کا وصال ہو گیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹ کی قیمت کو ادا کریں گے. تو مولا علی نے کہا اے پگڑے اگر ابو بکر کا بھی وصال ہوا تو عمر فاروق ادا کریں گے، اگر عمر فاروق کا بھی وصال ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ ایک مرتبہ پھر سرکار کی بارگاہ میں جا اور جا کر پوچھ کر آ. جب اس دیہاتی نے جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے دیہاتی اگر عمر فاروق کا بھی وصال ہو گیا تو اس اونٹ کی قیمت میرا عثمان تجھے ادا کرے گا. اب وہ دیہاتی واپس آیا اور آ کر مولا علی کو سرکار کے بارگاہ میں جو سوال کیا تھا اس کا جواب عرض کیا
تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا کہ آخری مرتبہ پھر چلا جا کر عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے غلام عثمان غنی کا بھی وصال ہو گیا تو اس اونٹ کی قیمت کون ادا کرے گا؟ وہ دیہاتی پھر سرکار کی بارگاہ میں گیا اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ہے اگر آپ کا وصال ہوا تو اس اونٹ کی قیمت ابو بکر ادا کریں گے، اگر ابو بکر کا وصال ہوا تو عمر فاروق اس اونٹ کی قیمت ادا کریں گے۔ یا رسول اللہ اگر عمر فاروق کا وصال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا عثمان غنی اس اونٹ کی قیمت کو ادا کریں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر عثمان غنی کا وصال ہو گیا تو اس اونٹ کی قیمت کون ادا کرے گا؟ قربان جائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر آج لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ سرکار کو علم غیب نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ رب ذوالجلال نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا علم عطا فرمایا ہے۔ اب بھیجنے والے مولا علی تھے اور بار بار بھیجا اور پہلے نمبر پر سرکار نے ابو بکر کا نام ذکر کیا، دوسرے نمبر پر سرکار نے عمر فاروق کا نام ذکر کیا، تیسرے نمبر پر سرکار نے عثمان غنی کا نام ذکر کیا۔ لیکن جب چوتھی باری آئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے دیہاتی پریشان نہ ہو، اگر میرے ابو بکر کا وصال ہو گیا، اگر میرے عمر فاروق کا وصال ہو گیا، اگر میرے عثمان غنی کا وصال ہو گیا تو پھر بھی پریشان نہ ہو، اس اونٹ کی قیمت وہی ادا کرے گا جو تجھے بار بار میری بارگاہ میں بیچ رہا ہے۔